یہ تو اگر کوئی کہے کہ یہ امام حاکم نے کہا، ذرا اونچے درجے کی کتاب دکھائیے سیدنا فاروق اعظم کی، یہ جو کہ بہت بڑی بات آ گئی نا کہ یکسر انہوں نے تو شان نزول میں واقعہ ہی بدل دیا، شان نزول میں واقعہ ہی اور بیان کیا۔ اگر کوئی کہے کہ یہ امام حاکم کی مستدرک سے حوالہ ہے، کوئی اونچے درجے کی کتاب بتائیے، تو آئیے پھر اونچے درجے کی ابو داؤد سے بتاتا ہوں۔ اور وہی ابو داؤد جنہوں نے وہ عطا بن صائب والی روایت لی تھی، میں نے عرض کیا نا آپ کو، اور جو مرسل تھی اور صیغہ غائب کے ساتھ تھی، جس کے متن میں بھی اضطراب تھا اور اختلاف تھا، اب ان کو دیکھنے والوں کو یہ نظر آئی، یہ نظر، اس سے اوپر ایک اور روایت ہے، 2-3 روایتوں کا فرق بھی نہیں، متصل اوپر جو روایت ہے پہلے، وہ نظر نہیں آئی۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ ماجرا کیا ہے، کوئی چشمے کا پرابلم ہے؟ میں پڑھ کے سناتا ہوں، وہی سنن ابی داؤد۔ اب یہ روایت جو ہے یہ ڈیفرنٹ سند کے ساتھ ہے۔ امام ابو داؤد جو لائے ہیں پہلی، وہ عباد بن موسیٰ الختلی کی روایت، انہوں نے روایت کیا اسماعیل بن جعفر سے، انہوں نے اسرائیل عن ابی اسحاق عن عمر بن الخطاب، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں لما نازل تحریم الخمر، جب شراب کی حرمت اتری، فرماتے ہیں وہ اس طرح اتری، کیا اس طرح اتری کہ میں نے کہا قال عمر اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شفاء، اے بیانا شافیا، کہ جب پہلی بات آئی یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، کہہ دیجئے اس میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے نفع بھی ہیں، دھندا کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، مگر گناہ بڑا ہے تمہارے نفع سے۔ اب سنن ابی داؤد کوٹ کر رہا ہوں، اب ان کو ابو داؤد کی نچلی روایت نظر آئی ہے، این جو اس سے اوپر روایت ہے، کوئی درمیان میں ایک اور روایت کا گیپ بھی نہیں، متصلاً اوپر، وہ نظر کیوں نہیں آئی؟ ضعیف روات عطا بن صائب جیسوں کی روایت ان کو ملی ہے، ابو عبد الرحمن السلمی کی جو مولا علی شیر خدا کے مخالفین کے گروپ میں چلے گئے، وہ روایت ان کو نظر میں آئی ہے، اوپر فاروق اعظم کی روایت کیوں نظر نہیں آتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ ابھی تک میں نے المستدرک امام حاکم سے کوٹ کیا، اب تو میں وہی سنن ابی داؤد کوٹ کر رہا ہوں۔ امام ابی داؤد روایت کرتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا کہ تحریم خمر یوں نازل ہوئی کہ جب آئی یسألونک عن الخمر والمیسر، جب یہ گزر گیا تو میں نے عرض کیا اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شفاء، اے شافیا، ابھی یہ بات ایسی ہے کہ لوگ کہیں پیتے ہیں کہیں نہیں پیتے، شافی بیان یعنی زوردار بیان عطا کر۔ فاروق اعظم نے مانگا، فنازلت الآیہ، آپ کی اس التجا پر فرماتے ہیں یہ آیت نازل ہوئی اللہ رب العزت کی طرف سے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، یہ سیدنا فاروق اعظم بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا جب یہ آیت نازل ہوئی نساء کی، تو اس کے بعد پھر سیدنا فاروق اعظم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے منادی ہو گئی، اذا اقیمت الصلاۃ ینادی الا لا یقربن الصلاۃ سکران، کوئی نشے والا آدمی نماز کے قریب نہ جائے۔ فدعی عمر فقرئت علیہ، فاروق اعظم کو بلایا گیا، یہ آیت ان کو پڑھ کے سنائی گئی کہ عمر مبارک ہو، اللہ نے بیان شافی دے دیا ہے۔ انہوں نے جب یہ سنا تو عرض کیا باری تعالیٰ بات ابھی رہ گئی ہے، پھر عرض کیا اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شفاء، اے شافیا، باری تعالیٰ اور بیان شافی عطا کر۔ وہ عرض کرتے ہیں فنازلت ہذہ الآیہ، اس کی درخواست پر آیت اتری انما الخمر والمیسر فہل انتم منتہون تک۔ اب جو آدمی صاحب ایمان ہے اور صاحب ادب و حیا ہے، اس کے سامنے اگر 50 روایتیں بھی پڑھی ہوں
اور اس نے ان میں سے کسی ایک پر اپنا مذہب بنانا ہو تو وہ فاروق اعظم کی روایت پر بنائے گا یا کسی اور روایت پر بنائے گا جس پر سب صحابہ کی عزت اور احترام قائم رہتی ہے اور سب کا حیا قائم رہتا ہے. اور اس سے بڑھ کر اگر بطور خاص کسی نے اس واقعہ کی طرف جانا ہو تو وہ جو 30 روایتیں میں کوٹ کر رہا ہوں آپ کو یکے بعد دیگرے ساری، جو حماد بن زید سے روایت ہیں، حماد بن سلمہ سے روایت ہے، سفیان الثوری سے روایت ہیں، عن عطاء بن صائب، اسی طریق پر بھی جانا ہے تو جس میں تصریحاً مولا علی فرماتے ہیں کہ وہ عبد الرحمن بن عوف سے لوگوں میں نہیں تھا. کیا وجہ؟ ان پر اعتماد کیوں نہیں کیا گیا؟ جو قوی تر ہیں روایتیں، جن کے روایت اعلیٰ ہیں، افضل ہیں، اختلاط سے پاک ہیں، سوء حفظ سے پاک ہیں. یہ ابو داؤد آ گئی. اب مسند امام احمد بن حنبل پہ آ جائیے. آپ اندازہ کیجئے امام احمد بن حنبل تو سب کے استاد ہیں یا نہیں؟ امام بخاری کے بھی، امام مسلم کے، امام ترمذی کے، سب کے شیوخ ہیں. اب امام احمد بن حنبل خود روایت کرتے ہیں. اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کتنے صحابہ راوی ہیں اس واقعہ کے، اس بات کے؟ کتنے صحابہ راوی ہیں، کتنے اجل ائمہ راوی ہیں.